کسی لشکر کی ہی ہو سکتی تھی۔ بطح میں جوان آدمی کم رہ گئے تھے، سب مالک بن نویرہ کے ساتھ دوسرے قبیلوں کی لڑائی میں چلے گئے تھے۔ بطح میں جو رہ گئے تھے ان پر خوف و ہراس طاری ہو گیا تھا۔ لیلا کے گھر میں پلنگ پر 3 بچوں کی لاشیں پڑی تھیں، اور وہ اپنے بچے کو سینے سے لگائے اپنے قلعہ نما محل کی چھت پر کھڑی تھی۔ وہ بار بار اپنے بچے کو دیکھتی اور چومتی تھی۔ وہ شاید یہ سوچ رہی تھی کہ بچوں کے خون کا انتقام اس کے بچے سے لیا جائے گا۔ زمین سے اٹھتی ہوئی گرد بہت قریب آ گئی تھی، اور اس میں گھوڑے اور اونٹ ذرا ذرا دکھائی دینے لگے تھے۔ ہوشیان بنو یربوع خبردار! بطح میں کسی کی آواز سنائی دی، جانیں لڑا دو، ڈرنا نہیں۔ لشکر گرد سے نکل آیا اور قریب آ گیا۔ بستی کے کئی ایک آدمی گھوڑوں پر سوار، ہاتھوں میں برچھیاں اور تلواریں لیے آگے کو بڑھے۔ ان کا انجام ظاہر تھا، لیکن انہیں اپنی طرف آتے دیکھ کر لشکر کی ترتیب